إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ رمضان المبارک دی آمد قریب آ چکی. خوش نصیب ایسے لوگ جنہاں دی زندگی اندر ماہ رمضان آ رہا. بہت سارے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو گزشتہ ماہ رمضان اندر ساڑھے اندر موجود ہیں لیکن آج موجود ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی سارے فوت شدگان جنت الفردوس عطا فرمائے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت سارے لوگ آئندہ ماہ رمضان اندر ساڑھے چو موجود نہ ہوں. اس واسطے ان گھڑیاں کو، ان لمحات نو اور ان ایام نو جڑے چند گنتی دے دن اپنے لئے غنیمت جانی. ماہ رمضان المبارک دا سب تو بڑا عمل جو ہے وہ روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے. اگر صاحب ایمان ہو، ایمان دی رتی اور ذرا موجود ہے تو پھر سنو کہ تم پہ روزے فرض کیے.
اس جملے اور اس آیت نو اس انداز اندر سن ہر بندہ سننے والا یہ گل سمجھے غور کرے کہ الفاظ اللہ دی طرفوں اور میرے نال مخاطب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ذرا کان رکھیے، کان دھریے اور سنیے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ندا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کون آپ کو مخاطب کر رہا ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور پھر اس ذات نال جو بلا رہی ہے، جو کہہ رہی ہے، اس نال تھوڑا تعلق کیا ہے؟ بندہ اس کی آواز تے کان نہیں رکھتا جس نال کوئی تعلق نہ ہو، یا پھر اس نال واسطہ نہ پیندا ہو، یا کبھی دوبارہ اس نال ملاقات دا امکان نہ ہو، تو کیا ایسا ہے؟ تعلق ہے تمہارا اللہ کے ساتھ، خالق ہے وہ تمہارا، مالک ہے تمہارا، تھوڑی ذات نو بنانے والا ہے، تھوڑے وجود نو بنانے والا ہے، اور اس وجود دے اندر ایک چیز رکھنے والا ہے، اور بڑے مراحل کو گزار کے تو اس مقام تک اس ذات نے پوچھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک وسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تنو اپنے رب دے بارے دھوکے اندر کس نے پایا ہے؟ وہ تو تجھے بنانے والا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا ہے اور درست کرنے والا ہے، برابر بنانے والا ہے۔ ذرا انگلیاں دیکھ، کیا 10 انگلیوں کی بناوٹ میں کوئی فرق ہے؟ اپنے پاؤں کی قد قامت اور اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ، کیا دونوں آپس ہی برابر نہیں؟ اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے دانت دیکھ، ناک دیکھ، اپنا پورا وجود دیکھ، کس طرح بنایا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں کیسے بنایا ہے؟ میرا تعلق ہے تیرے کے ساتھ کہ میں تیرے بنانے والا اور اس مقام تک پہنچانے والا۔ اور اگلی بات سن، میں قادر بھی ہوں، اور اتنا قادر ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے اٹھنے نہ دوں تو قادر ہوں۔ دیکھ رہے ہو، ابھی آنکھ کی بصارت دیکھنا ختم کرنے پر قادر ہوں۔ سن رہے ہو، اس قوت سماعت ابھی ختم کر دوں تو قادر ہوں۔ ابھی آج اسی وقت اسی لمحہ تیرے وجود پر پورا کنٹرول ہے کس کا؟ اللہ، تیرا اپنا نہیں ہے۔ تو اتنا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور بنایا گیا۔ تو اتنا کمزور ہے کہ تیری انگلی کے ایک حصے میں درد ہو جائے تو تم اپنی انگلی کے اپنے اس درد کو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو تیرے سر اندر درد ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے پر بھی تو قادر نہیں ہے۔ اتنا تو کمزور ہے کہ اپنے وجود کے اندر بھی ہونے والا درد ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہ میں بنانے والا ہوں، رزق دینے والا ہوں،
اور اگلی بات سن، ایک دن آئے گا تیرا اور میرا پھر ملاقات ہوگی، تو جب ملاقات بھی ہونا ہے اور سب کچھ عطا کرنے والا بھی میں ہوں، دینے والا میں ہوں، تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اگر ایمان ہے اور رتی ہے تو تم پہ روزے فرض ہیں۔ یاد رکھیے روزے آپ پر فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کی طرف سے لاگو ہے۔ اگلی بات، اگر تسی اس مہینے چ روزے نہیں رکھو گے تو پھر ساری زندگی بھی اگر روزے گزار دو تو ماہ رمضان کی روزہ چھوڑ دن دے اجر اور ثواب کو دوبارہ تسی پا نہیں سکتے۔ یا اللہ اگر روزے رکھیے تو پھر انعام کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک روزہ رکھو گے تو میں 70 سال دی مسافہ تک تواڈے وجود تو جہنم نو دور کر دیا۔ 70 سال 70 سال دی مسافت لگاتار انسان رات دن چلتا رہے۔ 70 سال تو زندگی نہیں ہے ہماری، یعنی 70 سال لگاتار رات دن انسان بغیر وقفے بغیر رکے چلتا رہے تو جتنا سفر طے کرے گا ایک روزے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اتنی بندے تو جہنم نو دور کر دے گا۔ جو 30 روزے رکھے اس کو ذرا 70 کے ساتھ ضرب دیجیے تو پھر فیصلہ کیجئے کہ جہنم سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہٹا دیے جاؤ۔ اور اگر نہیں رکھو گے، اللہ کی بات پہ کان نہیں رکھو گے اور فرض روزہ چھوڑ دو گے، پھر سزا کیا ہو؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حالت نیند سو رہا سا، خواب تو خواب میرے پاس فرشتے آئے، انہاں فرشتے نے میں نے اٹھایا اور اٹھا کے میں نے ساتھ لے کے چل پڑے۔ آگے ایک بہت بڑا اونچا بلند پہاڑ ہے، میں نے انہاں فرشتے نے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ چڑھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بلند ہے، میں تو اس دی چڑھن دی شکل نہیں رکھا گا۔ میں نے حکم ہویا فرشتے کی طرفوں کہ آپ چڑھیے، کوشش کیجیے، اسی تھوڑی مدد کریں گے اور تمہیں چڑھاوا گے۔ فرمایا انہاں فرشتے نے میں نے پکڑیا اور مجھے پہاڑ کی اس بلندی پہ لے گئے۔ جو ہی میں اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچا تو دوسرے طرف سے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، چیخ و پکار آ رہی تھی، بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے اکٹھے کتے ہو جائے تو وہ بھونکتے ہیں، اس بھونک کی آواز آ رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے آئے ہو، یہ کس کی آوازیں ہیں اور کس کی چیخ و پکار ہے اور بھونک کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دسیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جہنم کے اندر بھونکنے کی آواز ہے۔ کون بھونک رہا ہے؟ فرمایا تمہاری امت کے وہ لوگ جو روزہ رکھ کے چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے، افطار کر دیتے تھے، رکھا تماشا کیا، میرا روزہ ہے، میرا چڑی روزہ ہے، میرا چھوٹا روزہ ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں نے کھول دیا، اس کی حرمت کی پرواہ نہیں۔ چھوڑ دن سے مراد روزہ تو رکھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، خیانت کرتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، چغلی اور غیبت کرتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، سوائے انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ ان کے حصے میں نہیں آتا تھا۔ یہاں ذرا رک کے سوچیے، جو رکھ کے آداب ادا نہیں کرتا، جڑا روزہ رکھ کے یہ سارے کام پھر بھی جاری رکھتا ہے، اس کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہے، اور جو رکھتا ہی نہیں، بتاؤ اس کی آواز کی حالت کیا ہو اور وہ کہاں ہوگا؟ کیا دن کے 15-16 گھنٹے آپ اللہ کی رضا کے لیے، خالق اور مالک اور رازق کی رضا کے لیے آپ کھانے اور پینے اور شہوات سے روک نہیں سکتے؟
جس اللہ نے ساری نعمتیں آپ پہ حلال کی ہے اور چند لمحات اور چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے روکا ہے، کیا اس کی بات پہ آپ نہیں رک سکتے؟ کوئی آج تک روزے کی وجہ سے مر گیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ بتلایا نا اس نے روزہ رکھا اور مر گیا ہو بھوک اور پیاس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ تو مدد کرتا ہے، اللہ قوت کو بحال رکھتا ہے، سحری کی رحمت اور برکتوں سے نوازا ہے، سحری کو مسنون کر کے کھانا کھلا کے رات بھر تمہیں کھانے کی اجازت دے رہا ہے۔ جانتے ہو عیسائیوں کے ہاں جنہیں کافر کہتے ہو، وہ افطاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سو جائے وہ سحری نہیں کرتا۔ ان کے ہاں سحری نہیں ہے، افطاری ہے پھر سحری نہیں ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ تم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین رحمت کی یہ رحمت ہے کہ جس نے سحری کو کھانے کی اجازت دی، سحری دے کھانے کی برکت نازل فرمائی، سحری کھانے کی ترغیب دی ہے تاکہ میری امت میں کمزوری واقع نہ ہو۔ تو کیا سزائے کتوں کے بھونکنے کی جیسے آواز آتی ہے ایسے جاری؟ آپ نے فرمایا میں نے پھر جھانکا آگے کہ دیکھوں کہ یہ لوگ کی حالت کیفیت کیا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان بندوں کی ایڑیوں کو رسیاں ڈال کے الٹا لٹکایا گیا ہے اور جبڑے جو ہے ان کے چیرے ہوئے اور جبڑوں سے خون نکل رہا ہے اور بھونک رہے ہیں وہ۔ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو روزہ نہیں رکھتے یا روزے کے آداب و حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو روزہ آپ پہ فرض ہے۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا عمل کہ آپ روزہ رکھیں۔ پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے؟ حدیث قدسی ہے صحیح البخاری، الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا اور بدلہ میں خود دوں گا، میں خود دوں گا۔ فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ اس کا روزہ لکھو۔ نماز کے بارے حکم کیا ہے کہ فرشتوں اس نے نماز پڑھی تو اتنا ثواب لکھو، اتنا ثواب لکھو، زکوٰۃ کا اتنا ثواب، صدقے کا اتنا ثواب، حج کا اتنا ثواب، عمرے کا اتنا ثواب، تعین ہے ثواب، اس دی نیت اور اس دے حسن اور خوبی اور اس دی مسنون اور مشروع عمل دے ہوتے اتنا اتنا ثواب طے شدہ ہے، اتنا لکھ دو۔ لیکن یہ تو روزہ آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے، کتنا ثواب لکھے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا عَجْزِي بِهِ۔ آپ ثواب نہ لکھے، آپ کون ہوتے ہیں ثواب لکھنے والے؟ بس یہ لکھ دیں کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ثواب جانو اور میں جانوں، میں دوں گا اس کو ثواب، میں اللہ اس کو ثواب دوں گا اس روزے کا، جزا میں دوں گا، بدلہ میں دوں گا، میں جانتا ہوں اس روزے کا ثواب کیا ہے۔ رب کے سوا روزے کے ثواب کی انتہا کو مخلوق میں جانتے کوئی۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور اسی کو دوں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی اس حدیث کی شرح ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے نے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں ترازو لگا ہوگا اور وہ ترازو اتنا انصاف والا ترازو ہوگا کہ اگر جوں کا انڈا، جوں جانتے ہو نا، جوں کا جو انڈا ہے، جوں انڈے دیتی ہے سارے میں بالوں میں، تو جوں دے انڈے دوں وزن کرنے واسطے دنیا چ کوئی میزان تکڑی ترازو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جوں کے انڈے کے برابر نیکی کرے گا
تو اس کو پلڑا وہ وزن بھی کرے گا، اور اس کی برکت سے وہ جھکے گا بھی صحیح، اور اس کی برکت سے بعض لوگ جنت میں جائے۔ اتنا سارا عامل جو کہ انڈے کے برابر، جنہوں کوئی شے تکڑی ترازو وزن نہیں کر سکتا، اللہ کے ترازو میں اس کا بھی وزن ہوگا۔ اتنا عمل ہوگا، اس کا بھی وزن ہے۔ قیامت کا دن ہے، سورج کے قریب ہو چکا، انتہائی قریب ہے سورج۔ ایسے ہاتھ اوپر کرو تو سورج سے ٹکرا جائے، سایہ ہے ہی نہیں، دور دور تک سایہ نہیں ہے۔ بندے کے خلاف اللہ کی عدالت میں لوگ پیش ہو گئے کہ یا اللہ، اس بندے نے ہمیں گالیاں دی، ہمیں غیبت کی، مجھ پہ الزام لگائے، مجھ پہ الزام تراشی کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ماں ہے، باپ ہے، دیگر رشتہ دار، پڑوسی، سارے لوگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں، اس بندے کے خلاف فلاں فلاں یہ لوگ پیش ہوئے، اس کی نیکیاں جو ہے وہ تقسیم کرو، بانٹو اس کی نماز۔ یہ نمازیں بڑی پڑھتا تھا، لوگوں کے پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا، اس کی بانٹ دو، تقسیم کر دے اس کی نماز، اس کا سارا ثواب تقسیم کر دو، نماز ختم ہو جائے گی، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، لوگ حق لینے والے باقی۔ یا اللہ نماز تقسیم ہو گئی، لیکن حق لینے والے تو باقی نے، ایدے پلے نماز دا جنا ثواب سی، جگنا تکڑی نے ثواب ادھر رکھیا سی، سارا ونڈیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ زکوٰۃ صدقہ خیرات بڑی کرتا سی، وہ بانٹ دو۔ زکوٰۃ کا اتنا ثواب، اتنا اجر، اس نے اتنی نیکی ہے، وہ ساری کی ساری بانٹ دی گئی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی، وہ صدقہ خیرات بھی ختم ہو گئے، وہ مساجد بنانا، مدارس چلانا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پلے تو اس دی نیکی جو بھی کچھ نہیں رہا، حق لینے والے تو باقی۔ اللہ فرمائے گا اس کی حج ہے، اس کو تقسیم کر دو، حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، اور نیکیاں بہت ساری کرتا تھا، ساری ونڈ دو، تقسیم کر دو۔ ساری تقسیم ہو گئی، حج، صدقہ، خیرات، قربانیاں، مساجد، مدارس، خیرات، نیکی، جو کچھ تھا بانٹا گیا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں سناؤ، فرمایا یا اللہ حق لینے والے ابھی باقی ہیں، ایدیاں نیکیاں بالکل ختم ہو۔ اللہ فرمائے گا جو حق لینے والے رہ گئے انہاں دے گناہ چک کے ایدے کھاتے پا دو، انہاں دے جو گناہ چک کے ایدے کھاتے جان گے نا، تو فرشتے کہن گے یا اللہ پہلے نیکیاں نہ وانڈ لئیے، تو اسی فرما رہے ہو کہ گناہ ایدے انہاں ذمہ پاؤ، نیکی اس کی رہ گئی ہے نا۔ کون سی نیکی؟ فرمایا اس کا روزہ نہیں بانٹا گیا، نماز ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، لیکن روزہ نہیں اجے اس دا ویکھے نہیں گیا، تولے ہی نہیں گیا، اس دا ثواب وڈے نہیں گیا، او دا ثواب دی انتہا تے تو جاننا ہے، او دا ثواب جتنا تو بڑھا دے اور لوگوں تقسیم ہو جائے، حق لینے والے ختم ہو جانے دا ثواب نہ ختم ہوئے، تو یا اللہ روزہ۔ اللہ فرمائے گا تسی لوگوں دے گناہ چک کے دے ذمہ پاؤ، روزے نو نہ کھولو، الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، روزہ نہیں بانٹنے دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس روزے کی جزا اس بندے کو دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، روزہ نہیں، روزہ تو میرے لیے ہے نا۔ لوگوں کے گناہ اس کے سپرد ہو گئے، حق لینے والے چلے گئے، کسی نے نیکیاں لے لی، کسی کے گناہ اٹھا کس کو دے دیے گئے۔ اب لوگوں کے گناہ اٹھا کے اپنی نیکیاں ساریاں تقسیم کروا کے یہ بندہ کھڑا ہے، اب نا امید کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، میرے لئی تو نیکیاں اونج مک گئیا تے گناہ لوگاں دے میرے ذمہ آ گئے، اب میں گیا جہنم کی طرف، جب جہنم کی طرف یہ قدم اٹھانے لگے گا تو اب حدیث بخاری الصوم جنہ، رسول اللہ نے فرمایا روزہ آگے اس بندے اور جہنم کے درمیان
پردہ اور ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رب انی منعتہ من الشہوات بالنہار، یا اللہ میں نے سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے شہوات سے روکے رکھا تھا، یہ میری وجہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور آج میں جہنم میں جانے دوں، نہیں جانے دوں گا۔ روزہ آگے کھڑا ہو جائے، روزہ بول اٹھے گا، روزہ سوارش کرے گا، روزہ روکے گا، روزہ ڈھال بن جائے گا، اور اس بندے کو جنت میں جب تک نہ پہنچ جائے روزہ آگے پردہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ کیا چاہتے ہو کہ ڈھال اپنی ڈھال بنا لو، اپنے لیے جہنم سے پردہ بنا لو، اپنا سفارشی بنا لو، یہی ہے وہ چیز باقی رہنے والی، اس کو اپنا ساتھی بنا لو۔ ساتھ ساتھ روزہ آگے کھڑا ہے تو کیا روزہ ہی صرف کھڑا رہے گا؟ نہیں، یا رب انی منعتہ من النوم باللیل، رات کا ساتھی، یہ روزہ ہے دن کا ساتھی، لیکن روزے کی راتوں کے ساتھی صرف یہ روزہ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی آگے کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام، میں تیری صفت، میں تیرا کلام ہوں، ساری رات یہ مجھے سنتا اور پڑھتا رہا، ماہ رمضان کو نیندوں سے یہ دور رہا میری وجہ سے، روزہ بھی سفارش کر رہا ہے۔ ان الصیام والقرآن یشفعان، روزے اور قرآن دونوں سفارشی بن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ رات کا میں سفارشی ہوں، دن کا روزہ سفارشی ہے، رات کا میں قرآن سفارشی ہوں، ہم اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دیں۔ رات کا قیام، رات کا قیام، رات کی تراویح، غنیمت جانیے، غنیمت، نعمت جانیے۔ افطاری اتنی کیجئے، اتنی کہ آپ پر بوجھ نہ ہو، آپ کے پیٹ پر، آپ کے وجود پر بوجھ نہ ہو، تراویح سے نہ روکے آپ۔ افطاری کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے کھانوں کا بوجھ اپنے وجود پہ ڈال لو اور رات کو کھڑے نہ ہو سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، غلام تھا اور بیوی تھی، 3 بندے تھے گھر میں، آپ، بیوی اور غلام۔ تو تینوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ جس طرح اسی رات گھر 3 بندے رہنے ہیں، اسی طرح گھر رات نو 3 حصے ونڈ دو، رات کے اتنا ٹائم ہے 3 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصہ غلام، ایک حصہ بیوی، ایک حصہ ابو ہریرہ، رات کو قیام کرتا رہے، کھڑا رہے، تاکہ ابو ہریرہ کے گھر سے ساری رات قرآن کی آواز جاری رہے۔ تو آپ کے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں۔ کیا تم اپنے گھر کی رات کو 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے کے لیے بانٹ نہیں سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے؟ کھڑے ہو جاؤ رات کو، قرآن کے حافظ و قاری ہو تو کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے حافظ و قاری نہیں ہو تو قرآن سامنے کھول لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح البخاری اندر موجود ہے، سیدنا زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ مستورات کو، ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو تراویح قیام رمضان کرواتے تھے، قرآن پاک کھول کے دیکھ کے پڑھتے تھے۔ دیکھ کے سننا نہیں ہے آپ، یہ مسئلہ ذہن میں رہا۔ ہماری مسجدوں میں عادت ہے کہ پیچھے سامعین قرآن کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے علم میں کوئی ایسی روایت و حدیث نہیں ہے کہ سامع کو قرآن سے دیکھنے کی اجازت، پیچھے والے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، کہ قاری پڑھ رہا ہے، حافظ پڑھ رہا ہے، اسی پیچھے سن رہے ہیں، ساڑھے کول حافظ نہیں۔
تو اسی پیچھے سن رہے بھئی وہ قاری دیکھ لے نا، نہیں وہ سنا سکتا، اس کو زیادہ غلطیاں آتی ہیں، یاد نہیں ہے، تو وہ دیکھ کے سنا دے نا۔ آپ کو کس نے حق دی ہے پیچھے قرآن کھول کے کھڑے ہو جائے؟ کسی حدیث میں سامع کے لیے میرے علم میں کوئی اجازت نہیں۔ آپ سنیں قرآن، جو سامع ہے وہ سارے سامع ہیں، وہ سنیں قرآن، بس آگے حافظ و قاری پڑھے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا زبانی تو دیکھ کے پڑھ لے، امام کے لیے اجازت موجود ہے۔ لیکن قرآن ساری رات آپ کے گھر میں تلاوت کا سلسلہ جاری رہے، ایک مسجد میں ایک جماعت ہو، یہ مسنون مشروع ہے، لیکن اپنے گھروں میں ماہ رمضان میں عادت ڈالیں جماعتوں میں۔ گھروں میں ایک بندہ حافظ ہے یا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ آگے ہو جائے، گھر کی ساری فیملی پیچھے ہو جائے، عورتیں پیچھے، مرد آگے صف بنا لیں، ساری رات قیام جاری رہے۔ کتنے مبارک ہوں گے وہ گھر جن کے گھروں سے ساری رات قرآن کی آواز آئے۔ اور حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا آسمان تے جائیے نا، ایک ہے زمین میں، زمین دے اوپر انج پھر رہے ہوئے، انج اسمان اور رات نو ویکھیے کہ اسمان تے ستارے چمکتے نظر آتے۔ حضور فرماتے ہیں جدو بندہ آسمان تے جائے نا، آسمان تو نیچے کی طرف دیکھے تو وہ گھر ستاروں کی طرح آسمان والوں کو چمکتے نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ وہاں سے نور کی کرنیں پڑتی، آسمان سے فرشتوں کو نظر آتا ہے اس گھر میں ستارہ ہے، روشن ہے، قرآن پڑھا جا رہا۔ اپنے گھروں کو منور کیجیے، بجلی ہو نہ ہو، گھر آپ کا چمک رہا ہے ستاروں کی طرح، اگر اس میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کان لگاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کان لگا کے توجہ سے سنتا ہے، اتنی کسی کی بات پہ کان نہیں لگاتا جتنا قرآن کی تلاوت میں اللہ کان لگاتا ہے، توجہ سے، پیار سے، محبت سے سنتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جدو بندہ اکلا رات نو اکلا ہوئے تے رات نو قرآن کی تلاوت شروع کر دے تراویح، تو اللہ تو سوا جانتا بہندہ کوئی نہ ہوئے تو پھر بندہ نہ پتا ہوندہ نا یہ کیوں کھڑا ہے، دکھلاوا تو ہے نہیں، ریاکاری تو ہے نہیں، بندہ دیکھ نہیں رہا، اکلا ہے اور کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب تک وہ قیام میں اکلا کھلیا رہتا ہے اللہ آسمان پہ دیکھ کے اس کو ہنستا رہتا ہے، جتنی دیر وہ کھڑا رہے اللہ ہنستا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہے۔ دنیا سوئی ہوئی ہے، والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگ رہا ہے، میرے لیے جاگ رہا ہے۔ اللہ ہنستا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، اور اللہ کا ہنسنا کسی بندے پر کیا بات، خوش ہونا اللہ۔ سیدنا طلحہ فوت ہوئے نا تو حضور نے جنازہ پڑھا، جنازے وچ دعا کی تھی، اے اللہ اللہم لک طلحہ، اے اللہ جب یہ طلحہ تجھے ملے تو تو اس کو دیکھ کے ہنستا رہنا۔ اللہ جب یہ طلحہ تیرے پاس آئے اس کو دیکھ کے ہنسنا اور یہ تجھے دیکھ کے ہنسے گا۔ اللہ کا ہنسنا، ساری رات قیام جاری رکھی اپنے گھر اچھا۔ یہ دوسرا عمل ہے ماہ رمضان کا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کی تراویح۔ بہت سارے اہل الحدیث خاص کر یہ جملہ کہتے ہوئے سنتے نظر آتے، حضور نے 3 راتاں تراویحاں پڑھیا سن، اہم مولویہ نے پورا مہینہ ساڑھے سے میں پاچھ دیا۔ اللہ کے بندو حضور نے پورا مہینہ تراویح پڑھی۔ غلط ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 3 راتیں حضور نے تراویح پڑھی بس، نہیں، حضور نے ساری زندگی ماہ رمضان کی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس میں آپ نے قیام نہ کیا ہو، ساری زندگی۔
حضور نے کبھی تراوی ایک رات بھی نہیں چھوڑی، بلکہ بعض محدثین نے تو ایک آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضور پر تو تراوی فرض تھی، تراوی تہجد ایک ہی نماز ہے نا، تو حضور پر تو فرض تھی، سنت تو ہمارے لیے، نفل تو ہمارے لیے، حضور کے لیے تو فرض تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب، آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، یہ فرضیت آپ کے لیے ہے، یہ زائد چیز آپ کے لیے ہے، نافلہ تلک یہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نے تہجد کو، تراویح کو، قیام رمضان کو لازمی کرنا ہے۔ حضور نے کبھی تراویح نہیں چھوڑی۔ تراویح چور لوگ یہ کہتے ہیں حضور نے تو 3 راتیں پڑھی ہے، حضور نے 3 راتیں پڑھی نہیں، حضور نے امت کو 3 راتیں پڑھا کے اس کی جماعت کو مشروع کیا ہے کہ جماعت کروانا میری سنت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الگ الگ سہم میرے صحابہ پڑھ لو، میں چاہتا تھا پورا مہینہ جماعت جاری رہے، لیکن مجھے خطرہ ہوا ہے کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے اور تم پھر چھوڑ بیٹھو یا تم میں سے سستی ہو جائے، میں نہیں چاہتا تمہارے اوپر فرضیت کا بوجھ پڑ جائے، اپنے اپنے تراویح پڑھ لو۔ ثواب کو بیان کیا، اجر کو بیان کیا، لیکن پورا مہینہ تراویح جو پڑھے اس کے لیے بشارت دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نے فرمایا جڑا پورا مہینہ تراویح پڑھے اللہ اس بندے دے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، بشارت دی حضور۔ اور وہ 8 رکعت تراویح ہے اور یہی مسنون 8 رکعت۔ بعض لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے، سن لیے میں اپنے علم کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، ذخیرہ اسلام میں 20 رکعت تراویح کی حضور کا عمل یا صدیق و عمر عثمان و علی کا عمل، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کی کسی صحیح حدیث کی کسی صحیح حدیث میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ 8 رکعت کی حدیث صحیح البخاری میں موجود، 8 رکعت کی حدیث موطا مالک میں موجود، 8 رکعت کی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، حضور کا عمل موجود ہے، سیدنا عمر کا حکم موجود۔ 8 رکعت ہے تراویح۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں 8 جو ہے نا تمہاری 8 ہماری 20، تمہاری 8 ہماری 20، ہماری زیادہ ہے۔ بندہ کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہنے لگا اگر ہم قیامت والے دن تراویح 20 نکل آئی تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، تمہارے پاس تو 8 ہے، تو جی قیامت 8 نکل آئی ہیں تو ساڑیاں تو 20 ہیں تو بچوں 8 پوریاں ہو جا سکیں، ہماری تعداد پوری ہے، آپ کی تعداد پوری نہیں ہو۔ میں نے کہا نکلے کہ قیامت والے دن کہاں سے نکلیں گی 20؟ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئی شریعت آئے گی، کوئی نیا نبی آئے گا جو آگے 20 نکالے گا۔ 20 ہوں گی تو یا قرآن میں ہوں گی یا حدیث صحیحہ میں ہوں گی، قرآن بھی موجود ہے، حدیث صحیحہ بھی موجود ہے، لے آؤ کہاں پھر اور کہاں سے نکلنی ہے؟ یہ دیویں یہ جڑا بندہ کھوے عید کی نماز 2 رکعت نے چلو 4 پڑھ لینا، ہو سکتا قیامت نو 4 نکل آؤں۔ 4 کیسے نکلیں گی جب ہیں ہی 2؟ جمعے کے فرض 2 ہیں، ہو سکتا ہے 4 نکل آون تو 4 نہ آج پڑھ لئی۔ زور کے فرض 4 ہیں، ہو سکتا ہے قیامت نو 8 نکل آون۔ یہ بھی کوئی عقل کے مطابق بات ہے؟ حدیث موجود ہے، کتاب موجود ہے، شریعت موجود ہے، حدیث موجود ہے،
امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جنہاں حضور کے نوافل کو، تراویح کو، تہجد کو ساری زندگی گھر میں دیکھا ہے، وہ راوی ہے۔ ان سے بڑھ کے راوی کون ہو سکتا ہے جن کے پاس حضور نے راتیں گزاری ہیں؟ فرماتے ہیں ما کان یزید رمضان ولا فی غیر، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، حضور نے کبھی بھی 11 رکعت 3 وتر اور 8 تراویح سے زیادہ کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک اور انداز سے سمجھانا، حضور نے ساری زندگی کدے بھی 20 رکعت یا 24 رکعت یا 30 رکعت، حضور نے ساری زندگی کدے رات نو رکعت ودھا کے اضافہ کر کے عبادت نہیں کی۔ تسی تراویح ماہ رمضان ہے چاہتے ہو، حضور نے پوری زندگی رات جب بھی قیام کیا ہے، حضور نے 20 نہیں پڑھی۔ جدو حضور دا دل چاہتا نا زیادہ عبادت کرن دا، زیادہ رات نو رکعت نہیں بڑھاتے تھے، قرآن کی تلاوت بڑھاتے۔ رکعت کو لمبا کر دے، ایک رکعت کو لمبا کر دے۔ زیادہ کھڑا ہونے کو جی چاہتا ہے، رکعت کو اتنا لمبا کرے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات حضور دے گھر گزاری، حضور نے ایک رکعت 5 پارے قرآن کے پڑھے، ایک رکعت۔ پھر حضور رکوع گئے تو رکوع بھی اونا ہی لمبا سی جتنا قیام لمبا سی۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، اتنی دیر ہی کھڑے رہے جتنے کے دیر رکوع میں رہے۔ پھر سجدے گئے، اتنی ہی سجدہ لمبا کیا جتنا رکوع لمبا تھا۔ ایک ایک عمل برابر تھا۔ حضور قیام کو بڑھاتے نہیں، قیام کی تعداد کو نہیں بڑھاتے تھے، حضور قرآن کی تلاوت کو بڑھاتے۔ آؤ قرآن اگلی بات سن لو، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہمارے مسلک اور منہج اور عقیدے پر ہماری 8 رکعت تمہاری 20 سے وزنی ہے، بھاری ہے۔ تے اس تو اگلی بات جیڑی اور آسان ہوئے مسئلے نو سمجھن واسطے، قیامت نو نماز گنی جائے گی یا تولے گی؟ عمال تولے جائیں گے یا گنے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ تے جے تے گنتی ہونی ہوئے قیامت نو، تے پھر تے تسی اگے ہو، تے جے وزن ہے نا تو پھر ہم انشاءاللہ ہم سے پھر باری کو نہیں ہو سکتا۔ وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ تمہارا وہ تراویح میں یعلمون تعلمون کیسے تولیا جائے گا؟ ہمارا وہ قرآن پڑھنا اور الحدیث کا تراویح پڑھنا اور ان کا قیام کرنا اور ان کا قرآن رک رک کے ٹھہر کے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا کی ترتیب سے قرآن پڑھنا، اس کے حسن کا اندازہ لگائیے کہ آل الحدیث کے تراویح کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنا دیا، ایسا خوبصورت بنا دیا کہ این سنت کا انداز ہماری مساجد میں 1400 سال گزرنے کے باوجود محفوظ ہے اور موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری مساجد سنتوں سے بھرپور رہے گی۔ ماہ رمضان کا تیسرا عمل، پہلا عمل ماہ رمضان کے روزے، دوسرا عمل رات کا تراویح، اور تیسرا عمل جو ہے دن بھر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ اور جب تلاوت کرے نا، حافظ ہو وہ، قاری ہو وہ، قرآن یاد ہوئے، تاوی محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن سامنے رکھو عام تلاوت میں، نماز والی نہیں، عام نماز، عام قرآن سامنے رکھو، دیکھ کے پڑھتے رہو، دیکھ کے پڑھتے رہو۔ حافظ بھی ہے وہ، قاری بھی ہے وہ، یاد بھی ہے، پھر بھی دیکھ کے پڑھو۔ فرماتے ہیں دیکھ کے پڑھنے کا یہ لطف ہوگا، سکون ہوگا کہ زبان سے بھی عبادت، آنکھوں سے بھی عبادت۔ قرآن دیکھ رہے ہیں آپ، اور زبانی پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر دیکھتے، ہو سکتا ہے نظر جو ہے وہ غلط جگہوں پر اور غلط نظر میں کوئی نہ کوئی جنک شیطان کا تصور آ جائے۔ جب قرآن کو دیکھ رہے ہوں گے پورا وجود آپ کا عبادت ہے، زبان بھی، نظر بھی، کان بھی، کان سے سن رہے، زبان سے پڑھ رہے، آنکھ سے قرآن دیکھ رہے، قرآن پڑھتے رہے، جاری رہے قرآن۔ نبی علیہ السلام اس قرآن کو ماہ رمضان میں ایک دفعہ جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ جبریل آندہ سی روز دور کر، روزانہ آتا فرشتہ آسمان سے، حضور سے قرآن سناؤ، حضور کو قرآن سناؤ۔
اور کوئی حد نہیں ہے، جتنا مرضی قرآن پڑھے، کوئی مقرر حد نہیں ہے۔ قرآن جتنا مرضی جتنا پڑھ سکتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ لازم ضروری سمجھیں، قرآن مکمل ہو آپ کی زبان سے، اور جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی پڑھے۔ جڑا قرآن بزرگ نہیں پڑھا ہوا وہ پڑھے، اور میں حیران ہوں ان بزرگوں پر جو قرآن نہیں پڑھے ہو۔ پھر میری بات سنیں، وہ بزرگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، میں ان پر حیران ہوں اور ان پر افسوس کرتا ہوں، دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ تم اہل الحدیث ہو، ساری زندگی تم نے مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھتے گزاری، تم نے آج تک قرآن کو ناظر کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں یاد کیا تم نے؟ تم کیوں کہتے ہو ہم ان پڑھ ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بھائی کیوں نہیں پڑھا؟ جب تمہیں نماز کی عبارت یاد ہے، قرآن کی چند صورتیں یاد ہیں، تو باقی قرآن تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ناظر قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب ساری زندگی آپ مسجد میں آتے رہے، مسجد کی صفائی کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، تعاون کرتے رہے، پہلی صف کے آپ نمازی ہیں، سفید ریش ہیں، داڑھی بزرگ ہے، آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا آج تک؟ جتنے سال تم نے مسجد میں گزارے، یار اتنے سال جب پرندہ بھی طوطا بھی پنجرے میں بند کر کے اس کو بھی پڑھاؤ تو وہ بھی پڑھ جاتے۔ ایک ایک لفظ تم پڑھتے، ایک ایک حرف تم پڑھتے، ایک ایک جملہ روز پڑھتے، یاد کرتے رہتے، آج تم حافظ ہوتے۔ 70 سال 60 سال آپ نے گزارے، ابھی کہتے ہو ہم ان پڑھ ہیں۔ 10 سال پہلے بھی تم ان پڑھ تھے، 10 سال بعد بھی تم ان پڑھ ہو، تم کرتے کیا رہے ہو؟ سارے بزرگوں سے کہوں گا جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، اللہ کا واسطہ ہے، کل سے ہی آج سے ہی قرآن کا پہلا پارہ یا قاعدہ لے کے پڑھنا شروع کریں۔ شرم محسوس نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں موت آئے، تمہارے ہاتھ میں قرآن کا پارہ ہو، بس پڑھتے رہے، پڑھنا شروع کر دے، اور دعا کرے کہ اللہ تمہارے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ پڑھتے رہیں، جب پڑھتے رہیں گے نا پھر پتہ فائدہ کیا ہو؟ پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے موت آ جائے گی۔ پھر جب موت آئے گی پھر قبر میں جاؤ گے تو ایک لمبا عرصہ قبر میں گزارنا ہے۔ جب قیامت والے دن اٹھو گے، اللہ تمہارے اس پڑھنے کے عمل کی برکت سے، یہ پڑھ رہا تھا، یہ شوقین تھا، یہ حریص تھا، بڑھاپے میں زبان اڑتی تھی، یہ پڑھتا تھا، پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، طالب علمی میں فوت ہو گیا، پڑھنے میں فوت ہو گیا، قاعدہ ہاتھ میں تھا، فوت ہو گیا، تعلیم شروع کی، یہ فوت ہو گیا۔ قیامت والے دن اللہ تمہیں قرآن کا حافظ بنا کے اٹھا دے۔ شروع کر دو پڑھنا، شروع کرو۔ کوئی ایک بزرگ ایسا نہ رہے جو آج خطبہ سنے اور قرآن نہ پڑھا ہوا ہو اور وہ آج سے قرآن کو پڑھنا شروع نہ کرے۔ کل ہر بزرگ کے ہاتھ میں قاعدہ ہو، قرآن کا پارہ ہو، میں نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، اور میں ایسے 20 واقعات سنا سکتا ہوں کہ لوگوں نے پچھلی عمر شروع کیا اور اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ شروع کرے، مر نہ جانا قرآن کے بغیر۔ کیا عذر پیش کرو گے کہ میں 60-70 سال گزار آیا؟ مجھے بتاؤ 70 سال قرآن کی آیتیں کتنی ہے؟ 6666، یہ معروف ہے جملہ، 6666 آیتیں ہیں۔ چلو یہی گنتی بیان کرے، 6666 آیتیں ہیں، اور آپ کی زندگی کے دن کتنے؟ اللہ کی قسم آپ لفظوں میں، حرفوں میں، لفظوں میں بدلے نا تو آپ کی زندگی کے دن زیادہ ہیں اور قرآن کے الفاظ تھوڑے ہیں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ایک لفظ تم یاد نہیں کر سکتے؟ گالیاں تو اتنی دیتے ہو کہ پہلی گالی پچھلے سے نہیں ملتی۔ بڑی ترتیب ہے گالیوں کی، بڑی ترتیب ہے ہوکے کی، بڑی ترتیب ہے غیبت کی، بڑی ترتیب ہے چغلی کی۔ صرف قرآن ہی مظلوم ہے جس کو تم نے کھولتا ہی۔
مت سمجھو کہ قرآن چپ چپ آتا ہے، قیامت والے نے بولنا ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا جب قرآن تمہارے خلاف آ جائے۔ قرآن آگے کہے گا یا اے رب، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آج تو بند ہے نا، اس میں جناب جلد میں بند ہے، غلاف میں بند ہے، قیامت والے بولے گا، سفارش بھی کرے گا، شکایت بھی کرے گا، سفارش قبول، شکایت بھی قبول، سفارش قبول جنت کا داخلہ، شکایت قبول ہو گئی تو جہنم میں چلے جاؤ۔ مومن ان پڑھ نہیں ہوتا۔ مومن کیوں ہے ان پڑھ؟ الحدیث کیوں ہے ان پڑھ؟ اہل سنہ کیوں ہے ان پڑھ؟ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس سے بڑی افسوس کی بات کیا؟ ماہ رمضان کا تیسرا عمل ہے صدقہ و خیرات۔ پہلا عمل روزہ ہے، دوسرا عمل تراویح ہے، تیسرا عمل قرآن کی تلاوت ہے، چوتھا عمل صدقہ و خیرات۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آ جاتا تو حضور تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات شروع کرتے۔ تیز آندھی جس طرح آتی ہے اس طرح خرچ کرتے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا اگر اود پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے، اود پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو تیسری رات دن کا سورج غروب نہیں ہوئے گا، میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، سارا سورج۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے رشک آتا ہے۔ کیا بات ہے، حدیث کی صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دو بندوں پر مجھے رشک آتا ہے۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو مجھے رشک آتا ہے۔ دو بندے کون ہیں؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ قرآن پڑھے، مجھے یہ رشک آتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسا قرآن پڑھتے۔ کئی مرتبہ ایسا آیا، آپ نے فرمایا ابی بن کعب جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تلاوت سناؤ، قرآن سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں سناؤں؟ فرمایا دوسرے کی آواز سے سننا میں محمد کو پسند ہے، اللہ نے تیرا آسمان پہ نام لے کے کہا ہے، آج ذرا ابی سے قرآن سناؤ، قرآن سناؤ مجھے۔ بزرگوں سنو تو لیا کرو، بچے پڑھے ہوئے سن لیا کرو، ریکارڈنگ میں ہے تو سن لیا کرو، قرآن سنو، قرآن پڑھو۔ فرمایا مجھے رشک آتا ہے اس قرآن پڑھنے والے پر کہ میں محمد بھی ایسا ہی قرآن پڑھوں، حالانکہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کی جماعت جا رہی تھی، حضور نے رات فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے، جنات رک گئے تھے، کہا یہ کوئی عجیب کلام پڑھا جا رہا ہے، محمد کی زبان ہو، وادی بطحا ہو، وادی جنات ہو، حضور وہاں نہ کھجور میں موجود ہوں، کھجوروں کے باغ میں ہوں، فجر کا سوانا وقت ہو، بیت اللہ کی مکے کی فضا ہو، حضور قرآن پڑھ رہے ہو، جنات رک کے محمد مصطفیٰ کا قرآن سنتے گئے، ساتھ ہی محمد کے غلام بن کے کلمہ پڑھتے گئے۔ آئی دوسرا حضور فرماتے ہیں مجھے رشک آتا ہے اس بندے پر جنہوں اللہ مال دے اور وہ ایسے، حضور نے پھر اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا، ایسے اٹھائے ایسے خرچ کرے، ایسے اٹھائے ایسے الٹا دے پلٹا دے، الٹنے کا پلٹنے کا، جیسے بوری کھولتے ہیں نیچے گرتی ہے کسی چیز کی، ایسے پیسے پھینکے اللہ کی راہ۔ یہ تیسرا عمل ہے صدقہ و خیرات کا۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس مال سے اللہ کی راہ میں اس ماہ رمضان میں لٹائیے اپنا بات۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد، دعا کیجیے جس نے خرچ کیا ہے اللہ اس کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں دے دے۔ جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے، جن ساتھیوں نے اس کو بنایا ہے،
اس کی مزدوری کی ہے ایک ایک بندے کے قدم قدم پہ اللہ رحمت نازل فرمائے. جو فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند. مجھے کہا جا رہا تھا کہ مستری یہاں ذالسہ فوت ہوئی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. لیکن آپ کو ترغیب دوں گا کہ یہ مسجد اس حالت اور اس کیفیت میں ابھی اس کا کام بہت سارا باقی ہے. تو ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا حصہ اس مسجد میں پڑھ. اس تصور سے سنیں اور اس تصور سے جائیں کہ آج ہم نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے. وہ سیدنا عثمان کی وہ حدیث، وہ عمل، میں کہا کرتا ہوں قیامت کے قریب ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی جڑی ہے نا اوہ پہاڑ تک اس کی آخری صف ہوگی. یہ پورا مدینہ جو حضور کے دور میں مدینہ تھا وہ آج مسجد نبوی ہے، اور جو آج مدینہ ہے قیامت سے پہلے پہلے یہ سارے کا سارا مدینہ مسجد نبوی ہوگا. تو سب سے پہلے جگہ لینے والے عثمان تھے. تو کیا جانتے ہو پہاڑ تک بھی مسجد کھل جائے تو ثواب تو عثمان کے کھاتے میں جائے. کتنی مسجد بڑھ جائے، لمبی ہو جائے، بڑی ہو جائے، ثواب آپ کی قسمت میں لکھا جائے گا، اجر لکھا جائے گا. اور یہ ختم نہیں ہو. نماز کا سلسلہ قیامت تک، یہ مسجد قیامت تک، یہ زمین قیامت تک، قیامت والے دن بھی یہ جنت کی کیاریوں میں اس کو داخل و شامل کر دیا جائے گا. تو آپ کا ثواب جاری رہے گا. اس خیر سے آج آپ نے محروم نہیں جانا. کوئی ایک بندہ ایسا پورے اجتماع میں نہ ہو جو اس خیر سے محروم جائے. آپ نے ماہ رمضان کی آمد کی برکت سے، اس ارادے و نیت سے کہ اللہ آپ کو روزے قرآن اور یہ اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ آپ کی قسمت میں آئندہ رمضان جو کل جس کا امکان ہے چاند آنے کا، چاند چڑھنے کا، کہ آپ کی زندگی میں کر دے. اس صدقے کی برکت سے مصیبتیں، پریشانیوں، بیماریوں کو ٹال کے رمضان کے لمحات میں آپ کو پہنچا دے. اس نیت سے صدقہ کر کے اس کے بغیر آپ میں سے کوئی بندہ آج انشاءاللہ نہیں جائے. کیا خیال؟ ماہ رمضان کا آخری عشرے کا عمل جو ہے وہ اعتکاف ہے. اللہ توفیق دے صدقہ و خیرات کے بعد اعتکاف بیٹھے. اعتکاف اس کا میں معنی، یہ جو احتجاج اور ہمارے ملک میں دھرنے ہوتے ہیں یہ تو اب شروع ہوئے. میں تو اس کا معنی شروع سے دھرنا کہا کرتا. اعتکاف یہ ہے کہ بستر اٹھا کے اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جانا، نہیں جانا جب تک معافی نہیں ملے. نہیں جاؤں جب تک معافی نہیں ملے. وہاں دفعہ بے تکلفی ہوتی ہے نا، بے تکلفی ہوتی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک واقعہ سنایا تھا. جٹ تھا، زمیندار تھا، دین سے محبت کرتا تھا. پہلے دنیا داری میں بہت نام تھا اور مشہور تھا ہر گناہ میں. کہنا بیت اللہ میں چلا جائے. پہلی دفعہ طواف کر رہا ہے اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کیا. فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا. ہمارے شیخ تھے، ہمارے بزرگ تھے، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ. فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو اس بابے کو مثلاً چونکہ وہ اہل حدیث تھا، گناہ میں زندگی گزار رہا، تو وہ نہ دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے تو پنجابی چ لگیا ہے دعا کرن بے تکلفی. تو کہنے لگا میرے اللہ تیرے نال ایک گل کرنی سی. کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ. تیرے نال ایک گل کرنی سی. ساڑھے علاقے دا رواج ہے وہ میں تینوں دس دینا، جاندا تے تو ہے ہی ہے، تو میں تینوں دس دینا. تے جے او یا اللہ رواج اپنے علاقے دا دسدا ہو سکتا ہے وہ میری بھی گل بن گئی.
کہ ساڑھے علاقے باویں کسی دا زان کر لئیے نا، نقصان کر لئیے نا، کسی دی عزت بھی خراب کر لئیے نا، کوئی بندہ بھی مار پویے نا، ایویں گنی جائے سارے کو نا، تے او بوئے تے آ جاوے نا میلہ لے، تے اسی تو انہوں کدے نہیں وہ واپس کیتا، پتہ نہیں تیرے ہاں رواج کیڑا ہے، یہ ہمارا رواج، اللہ میں نہیں جانتا تیری عدالت میں رواج کیڑا، ساڑھے لاکے دا ہے رواج ہے، میں اپنا رواج دسنا، تو پھر اپنا رواج کر، اسی اپنا رواج کرنے، اسا انہوں کدے نہیں وہ واپس کیتا، اسی تو انہوں معاف کر دینا، جیڑا بھی زان تے نقصان کیا، اسی انہوں معاف کر دینا۔ سید ابو غزنوی فرماتے ہیں میں سندا نہ رک گیا، تے رک کے کہنے لگا کہ یا اللہ ایس بندے دی ساری میری زندگی دیا مال لے لوے تے اے دعا من دے چھڑے، انہی بھی تکلفی ہو کہ یا اللہ معاف فرما دے، پھر نال ہی کہہ کے نا یا اللہ معاف کر دے، پھر نال ہی پابند ہے کہ یا اللہ تو سن بھی لے ہے تے میں نے یقین ہے تو یہ اسی نہیں بندے نے واپس کر دے، تو کدوں واپس کیتے ہونا ہے، معاف ہی کر دیتا ہونا ہے، تو ان وہی دا سلسلہ تے بند ہی تے نبی آنا کوئی نہیں، تے میں نے کیوں پتہ لگ سی کہ تو میں نے معاف کر چھوڑے ہے، میں نے کوئی نشانی دے تاکہ میں خوش ہو کے جاؤں میں نے معافی مل گئی ہے، تو نشانی میں یہ منگنا جب تک جیندہ رہا نا ہر سال میں نے بیت اللہ چلے آؤں جی، ہر سال میرے بیت اللہ جان دے راہ کھل جان تے سبب بن جان تے میں سمجھ لاں کہ تو میں نے معاف کیتا ہے، تے ہو جائے زندگی کوئی سال نہ ہوئے کہ میں دوبارہ اتھے نہ ہوا، پھر باپ نے ساری زندگی عمرہ تے حج کیتا ہے تے فوت بھی پھر اتھے ہی ہویا ہے، اللہ نے پھر این قبول کی اعتکاف ہی بندہ ہوئے تے دا دن وقف ہوئے تے دھرنا دیتا ہوئے بے تکلفی نہ رب نال ہوئے تے ایمان اس دی ذات تے ہوئے، پھر آ جائے تے پھر معاف نہ ہوئے تے گناہ میں تو پاک نہ ہوئے، اللہ دی رحمت کس طرح گوارا کرے؟ اعتکاف دی نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اعتکاف بیٹھیں، پھر اعتکاف میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے، 5 راتیں ہیں، 5 راتاں جو ایک رات ہے ہی ہے نا، من قام لیلۃ القدر، جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو رات کو قیام کرے اللہ او دے پچھلے گناہ معاف کر دے، 5 راتاں جو ایک رات ہے ہی ہے، کوئی بندہ اس کار خیر تو محروم نہیں رہ سکتا، تو جدوں پھر اعتکاف بہ لو تو چاند چڑھے، پھر ایک بندہ ہر بندہ چھوٹا بڑا مرد عورت آزاد غلام سارے اپنے الو امیر غریب جتنے بھی ہیں سارے اپنے الو 2.5 کلو گندم 2.5 کلو آٹا 2.5 کلو اناج اللہ کی راہ میں صدقۃ الفطر کی صورت میں دو، آپ کا رمضان شروع بھی صدقے سے ہوا، رمضان ختم بھی صدقے پہ ہوا ہے، صدقے میں بند ہو گئے، ڈپی میں بند ہے، اوپر نیچے صدقہ ہے، صدقۃ الفطر ادا کرو، ماہ رمضان کی کوئی کمی رہ گئی اللہ اس کو اپنی رحمت سے پورا کر دے، تو پھر جب صدقۃ الفطر بھی ادا کر دے ہو تو پھر عید والا دن آونے تکبیرات کہتے ہوئے میدان کی طرف نکلے، پھر حق ہے آپ کا مزدوری لینے کی، مزدوری کیتی ہے پورا مہینہ، نوکری کیتی ہے، مزدوری کیتی ہے، روزہ رکھے ہے، قرآن پڑھے ہے، صدقہ کیتا ہے، اعتکاف بیٹھے ہو، اب حق ہے تمہارا، نکلو باہر، آج مزدوری دینے کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے، آئیے پھر عید کی دعا میں مرد عورتیں وہ عورتیں بھی جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ بھی باہر نکلے، مزدوری پھر نہیں یہ لبنی، آج وہ نکلے، ان کے چند روزے رہ گئے، اپنی جناب فطری بیماری کی وجہ سے وہ بعد میں پورے ہو جائیں گے، کتنا ہے مہربان جو اس عورت کو محروم نہیں رکھتا، تو ایام مخصوصہ میں تم نے 20 30 جناب 25 روزے رکھے، آخر پہ تو ایام میں عورت چلی گئی، اس کے روزے چھوڑ دیے گئے، یا اللہ روزے تو چھوڑ دیے گئے، آگے عید آ گئی ہے، مزدوری دینے کا دن آ گیا ہے، اس کے تو روزے رہ گئے، یہ تو ناپاکی میں ہے، اللہ فرماتا ہے مزدوری پہلے لے جاؤ، روزے بعد میں رکھ دینا، آجو دعا میں شامل ہو جاؤ، مرد جناب عید کے گاہ میں عورت آ جائے، چمٹ کے آ جائے، لپٹ کے آ جائے، دوسرے کے پردے میں آ جائے، دوسری کی چادر میں آ جائے، مزدوری لے جائے،
ایڈوانس بھی دے دیں نا بایا چند دیہڑیاں پہلے لے لے، تو اللہ فرماتا ہے دیہڑی پہلے لے لے، مزدوری پہلے لے، روزے یہ بات میں رکھ لے، لہذا اس کا تھوڑا سا شرم جھجک بھی رہے گی نا کہ مزدوری پہلے لئی ہوئی ہے، عید پہلے پڑی ہوئی ہے، مزدوری پہلے لئی ہوئی ہے، مغفرت پہلے لئی ہوئی ہے، روزے میرے رہ گئے، لہذا مائیں بہنیں وہ روزے جلدی رکھنے میں جلدی کرے، کیوں؟ مزدوری پہلے لے چکے ہیں، مغفرت پہلے لے چکے ہیں۔ پھر اللہ اعلان کرتا ہے جاؤ آج تم مزدوری پسینہ خشک ہون تو پہلے دیو، تے میں حکم اے دیاں تے میں آج تمہیں معاف نہ کرو، جاؤ میں نے تم سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ ہماری وہ مزدوری ہے۔ اگر اس طرح آپ ماہ رمضان گزاریں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ ضرور رحمت کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔